بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک دا چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک اور آج دے خطبے کا عنوان ہم اپنے گھروں کو اسلامی کیسے بنائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ بندے کا اپنا گھر ایک انسان واسطے اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ کی ہر نعمت ہی عظیم ہے اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ جڑا گھر ہے نا، یہ اللہ کی نعمتوں جو ایک خاص نعمت ہے، کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس گھر کی قدر و قیمت پوچھنی ہے، انہاں لوگوں کو پوچھو جڑے فٹ پاتھ تے جا کے سوندے، جڑے اڈیاں تے اسٹیشناں تے جا کے سوندے نے، یا انہاں کو پوچھو جنہاں دے اپنے مکان گھر کوئی نہیں، کرائے تے رہ رہے نے، یا انہاں کو جا کے پوچھو جڑے جناب انہاں خیمیاں تے جھگیاں چ بس رہے۔ یہ اپنا ذاتی مکان، اپنا ذاتی گھر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگر یہی گھر مرلیاں سے نہیں، کنالا جو ہوئے، کچا نہیں پکا ہوئے، بنگلہ ہوئے، محل ہوئے، وہ رہن والے مسلمان پکے نہیں، تے اس محل دا اس محل تے بنگلے نالوں او جھگی بہتر ہے جیدا گھر کچا ہے، پھٹیا ہویا خیمہ لگا ہے، لیکن ایمان تے پختہ تے ایمان تے پکے۔ گھر کچا ہوئے کوئی بات نہیں، لیکن ایمان کچا نہ ہوئے، ایمان پکا ہوئے، اندر رہن والے بندے صحیح مسلمان ہون، پتہ لگے کسی مسلمان دا گھر۔ اور اپنے گھر نو سب تو زیادہ اپنی بیوی، بچیاں، والدین اور اپنے گھر نو ٹائم دینا۔ پہلی حدیث سن، فائدہ کی، پھر میں گھر دے اندر اعمال کیڑے کیڑے کرنے نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت دے نال میں عرض کراں گا۔ رات 2-3 پروگرام سن مسلسل، سو نہیں سکیا تو تھکاوٹ بڑی ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی، بہرحال میں کچھ روایات تساں احباب دے سامنے ایسیاں رکھنا چاہنا کہ گھر کدوں مسلمانوں دا گھر بنتا ہے، اندر سانو کی کرنا چاہیے چار دیواری۔ اور پہلے سن لو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ، خوش خبری ہے ایسے بندے واسطے جڑا 3 کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر تے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ اپنی زبان تے کنٹرول رکھتا ہے وہ دے واسطے جنت دی خوشخبری۔ دوسرے نمبر تے جیڑا بندہ اپنے گھر نو زیادہ ٹائم دیندا ہے تے باہر یاراں بیلیاں نو باہر بازار تے تھوڑا ٹائم دیندا ہے، وہ دے واسطے بھی جنت دی خوشخبری۔ تیسرے نمبر تے جیڑا بندہ اپنی خطاواں تے اپنے مالک دے سامنے روندا ہے، وہ دے واسطے بھی جنت دی خوشخبری۔ گھر ٹائم دینا ہے، اور ساڈے معاشرے دے وچ یہ المی ہے،
بالخصوص نوجوان جی ساڈا گھر دل ہی نہیں لگتا، گھر رہیے تے ٹائم ہی نہیں گزرتا، یعنی یاراں بیلیاں تے چاہ بھی پینی ہے تے گھر خالص دودھ دی چھڈ کے ہوٹل تے کئی کلومیٹر سفر کر کے بیلیاں نو لے کے جانا ہے، اوتھے جا کے گپاں مارنیاں، انہاں نو ٹائم دینا، گھر بڈھی ماں بیٹھی ہے وہ کول بہ کے 2 منٹ گل نہیں کرنی۔ گھر جو شریعت نے کیا نا گھر زیادہ ٹائم دیو، حکمت شریعت دا ہر فیصلہ حکمت نال بھریا ہوتا ہے۔ اپنے گھر رہو گے، اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کرو گے، جہاں باپ آپ وارا ہوئے دا گھر رہن نو دل نہیں کرتا، ایمانداری نے دسو بچے گھر رہن گے؟ سب تو پہلی بات یہ اپنے آپ نو عادی بناؤ اپنے گھر رکھن دے۔ ہاں کام واسطے جاؤ، کاروبار واسطے جاؤ، دکان تے جاؤ، رقبے وچ جاؤ، اپنا کام کر رہے ہو کرو، لیکن کم کرنے دے بعد سب تو زیادہ ٹائم اپنے گھر، اپنے بیوی بچیاں تے والدین نو دیو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری حدیث سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی اللہ کے رسول کامیابی دا کوئی راز دسو، آپ نے فرمایا کامیابی دا ایک راز دس دیاں، کام تو بعد سب تو زیادہ اپنے گھر ٹائم دیا کر، اللہ تینو دنیا آخرت دیا کامیابیاں عطا فرما دینے گے۔ کاروبار تو بعد سب تو زیادہ ٹائم کینوں دینا ہے بھائی؟ اپنے گھر والوں نو ٹائم دینا ہے، لیکن اللہ معاف کرے اتنے دے کام ہی الٹے، بندے بھی باہر ترے پھرتے نے، بیبیاں بھی بازار تریاں پھردیاں، بندے بھی باہر بیبیاں بھی باہر، اور گھراں دے وچ اپنے گھراں نو آباد کرنا ہے، اپنے گھر نو اپنا مسکن بنانا ہے، رحمتاں برکتاں دے نزول آن گے۔ اللہ ذل جلال دی قسمیں اور میرے نبی دیاں بیویاں تو ود کے کوئی حیا والی عورت ہو سکتی ہے؟ اور میرے محبوب دیاں ازواج مطہرات تو کو غیرت مند عورت زمین دی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور میرے نبی دیو بیویوں باہر نہیں جانا، اپنے گھراں وچ رہنا ہے۔ قرآن پاک دے الفاظ نے، اور میری ماؤں بہنوں اے کئی بیبیاں نو عادت ہوندی ہے، وہ کہن گیاں خاوند نو تسی رہن دیو، سبزی میں آپے لے آواں گی، اے فلانا کم بھی میں آپ ہی کر رہا ہوں، باہر بازار جان کا بڑا باہر نہیں جانا، اپنے گھر رہنا ہے، گھر نو سب تو زیادہ ٹائم دینا ہے۔ اور جدو اپنے گھر رہو گے تے پھر جناب گھر اندر کی کرنا ہے، اے 2-4 میں عمل دسنا چاہنا مالک دی توفیق نال، دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرما دے، اللہ پھر سانو سارے نو عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے، اچھی آمین کہہ دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسلمانہ طرح گھر رہندا ہے تے مسلمانہ طرح گھروں نکلدا ہے، کئی ایک دعاواں نے، میں ایک ایک دعا دا تذکرہ کراں گا۔ میرے او تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے نے مسلمانہ دا گھر ہے، مسلمانہ دی گل کرنی ہے سارے جو میں، مسلمانہ دا گھر ہے، مسلمان اپنے گھر چوں نکلے کنڈی کھولی ہے، باہر جان لگا، کاروبار تے چلے دکان تے چلے اپنے رقبے چلے تقریر واسطے چلے خطاب واسطے چلے امام نماز پڑھان واسطے چلے تے اے بندہ کنڈی کھول کے آندا بسم اللہ، اس بندہ مسلمان بندہ کرو کیویں نکلدا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا فرماتے نے ایک مسلمان بندہ جدو کرو نکلدا وہ ایویں منہ چک کے نہیں نکل جاندا، وہ چپ کر کے ہی نہیں نکل جاندا، وہ گالیاں کردا کردا ہی نہیں نکل جاندا، وہ گھر آرڈر سنادا سنادا ہی نہیں نکل جاندا، وہ گھر گلاں سنادا سنادا ہی نہیں نکل جاندا، بلکہ کنڈی نو ہاتھ پاوندا دروازہ کھولن لگدا قدم پار رکھدا تے اللہ پاک دا نام پاک لیندا بسم اللہ، میں سونے رب دے نام دا، سونے رب دا نام، سونا نام لے کے نکل لگا وا توکلت علی اللہ۔ ایک ایمان ہے، کی مان ہے ادا مانا ہے وے اللہ تیرے توکل تے تیرے بھروسے نال کر آیا سا، تیرا توکل کر کے نکل لگا اپنے کاروبار دے، تیرے تے بھروسے کر کے نکل لگا وا جدھر بھی جا رہا وا تے نال آندا لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ مانا کی ہے؟ آندا ہے اللہ نہ تے ایک گھر بنان دی میرے وچ کوئی طاقت ہے نہ یہ وچ رہن دی کوئی طاقت ہے، اللہ تیری توفیق دے بغیر نہ میں کنڈی کھول سکا، نہ میں گھروں باہر جا سکنا وا، نہ واپس گھر وچ آ سکنا وا۔ یہ مانا یہ اصل اللہ تیری طاقت، اللہ میرے کو کوئی طاقت نہیں، تیری قدرت دے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک فرماتے نے مسلمان بندہ جدو اے دعا پڑھ کے گھروں نکلدا ہے اللہ پاک ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے نے۔ غور فرمایا جے ذرا، آقا فرماندے نے فرشتہ آسمان تو 3 گلاں کردا ہے۔ فرشتہ ہوندا ہے اور رب دے بندے مسلمان دا گھر ہے، مسلماناں اپنے گھر وچوں نکلے ہیں مسلماناں دی طرح دعا پڑھی ہے تے فرشتہ 3 گلاں کردا ہے، آندا او رب دے بندے اللہ پاک نے تینوں ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شور کوٹ والے ہو جنوں رب ہدایت دے دے فرشتہ اعلان کر دے انہوں گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرشتہ آندا ہے اللہ نے تینوں ہدایت عطا فرما چھڈی ہے۔ دوسری گل کی آندا ہے جے تو اے دعا پڑھی ہے تیرا اللہ تیرے واسطے کافی ہو گیا ہے، اللہ نے تینوں دنیا والیاں تو بے نیاز کر دیتا ہے، تیرا اللہ تیرے سارے کام آپ ہی سدھے کر دے گا، اللہ سارا دن تیری مدد آپ کرے گا۔ تے تیسری گل فرشتہ کی کردا ہے، آندا ہے جے مسلمان طرح نکلے ہیں جا، اللہ نے آسمان تو اعلان کر دیتا ہے فرشتے ہو میرا بندہ میرے نبی دی سنت دے مطابق کرو نکلے ہے، شام تک میرے بندے دے قریب کوئی شیطان نہ جائے، شام تک میرے بندے دے قریب کوئی شیاطین نہ جائے، یہ کولو شیطان یہ تے کوئی حملہ نہ کرے۔ غور فرمائیے ذرا، رمضان المبارک دا جمعہ ہے، ہو سکتا ہے آج آخری جمعہ ہو جائے، اگلے رمضان دا نہیں پتا۔ مسلمانوں گھراں اندر جاندے ہو گھروں نکلدے ہو، اج میں 2-4 گلاں دس دیاں کہ ایک مسلمان گھروں کیویں نکلدا ہے تے گھر آوندا کیویں۔ پہلی بات عرض سن لئیے، گھروں نکلنا تے کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے بندہ دعا پڑھ کے نکلیا تے 3 فرشتے نے دعاواں کیتیاں بلکہ گارنٹیاں دے دتیاں۔ ہن اگلی بات سنو، واپس گھر وچ جانا ہے تے کی کہنا ہے؟ دروازے تے پہنچے ہے تے کی کہنا ہے؟ پہلے جا کے بیل دیتی ہے، اگوں آواز آئی کون تے کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ نے دروازہ کھولیا تے کنڈی نو ہاتھ پایا تے کی پڑھیا؟ بسم اللہ۔ اگے رب دا نام لیا گیا ہے، اگوں بھی آواز آئی ہے السلام علیکم۔ میں نہیں جے کہتا، قرآن پاک دیا 2 آیتاں سنو ذرا۔ اللہ پاک نے اصول بیان فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے اپنے گھر دی گلے دی گل نہیں توجہ فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے نے اے ایمان والے ہو کسے بندے دے گھر ایویں داخل نہیں ہونا، او دے کولوں اجازت لینیاں نے پھر گھر وچ داخل ہونا ہے تے جدوں گھر داخل ہونا ہے تے اودوں کہنا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، انہاں نو کہنا ہے السلام علیکم۔ کسے دے گھر بھی جانا ہے تے کی کہنا ہے؟ ذالکم خیر لکم۔ اے تو جمع دا سی گیا دوویں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دے وچ خیر ہی خیر ہے تواڈے واسطے بھی تے جنہاں دے گھر گئے ہو
انہاں واسطے بھی توجہ فرمایا جے اے تے جناب ہے نہ گل اے تے جناب انہاں واسطے کیا گیا لوگاں تے کر تے میں گل کر رہا اپنے گھر دی ہن قرآن پاک دی ایک اور آیت سنیا جے گھر جانا ہے تے سلام پہلے کہنا ہے سلام کہنا ہے اللہ پاک دا قرآن سنیا جے اللہ پاک فرماتے نے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا اور میرے او بندے ہو اللہ پاک فرما رہے ہیں جدو اپنے گھر جاؤ گھر داخل ہو جدو گھر جانا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ یا تسی اپنے گھر والیاں تے سلام پیش کرنا تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللہ پاک فرماتے نے او دنیا والے او سن لو جدو اپنے گھر دے دروازے اگے جانا ہے تے اپنے گھر والیاں نو آکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نہیں جے کہندا اللہ پاک فرماتے نے مبارکتن طیبتن اس تو ود کے ایک مسلمان واسطے کوئی پکیزہ تحفہ نہیں ہو سکتا میرے اللہ فرماتے نے کی مطلب کی مانا میرے وقت تو جو رکو شامی گھر جانا ہے سیب نہیں لے کے گیا تے کوئی گل نہیں فروٹ نہیں لے جا سکیا تے کوئی گل نہیں جناب مٹھائی نہیں لے جا سکیا تے کوئی گل نہیں تحفہ اور کوئی نہیں لے جا سکیا تے کوئی گل نہیں گنٹیریاں جو کہ پیسے بھی نہیں لے جا سکیا تے کوئی گل نہیں 10 روپے دا لیز بچیاں واسطے نہیں لے جا سکیا تے کوئی گل نہیں اللہ فرماتے نے انہاں ساریاں تو وڈا تحفہ پیش کر دے مبارک تحفہ پیش کر دے اپنے بچیاں نو اپنی بیوی نو اپنے والدین اپنی اولاد نو انہاں ساریاں تو بڑا تحفہ پیش کر دے او کیے اسی پہلے واعظ کر دینے ہاں میں آ رہا ہوں آدھے ہوں دروازہ کھلا ہوئے تاکہ سلام کہنا نہ پے اندر وردیاں سارے فلانا کام کیتا ہے فلاں ہویا فلاں ہو فلاں تو کر لے آدھیا ور کئی بندے دی عادت تسی تے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے ہو کئیاں ساڈے رشتے داراں دی گل اندر وردیاں ساری فلانا کام کیتا ہے فلاں ہویا میں فلاں جگہ تے جانا کپڑے نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا نہ حال نہ احوال اندر وڑیا نال شیطان دی پوری فوج لے کے بڑھ گیا آقا فرماتے ہیں جب دروازہ کھولن لگیا بسم اللہ پڑھی جاندی ہے اندر داخل ہونے والا سلام پیش کرتا ہے اللہ دی قسم صحیح حدیث ہے آقا فرماتے ہیں شیطان آندا اپنے چیلیاں نو آؤ چلیے تے ساڈی جگہ ایتے ساڈی جگہ کوئی نہیں جتے سلام کہہ کے اندر داخل ہو رہے نے ساڈی جگہ کوئی نہیں اندر داخل ہونا تے سلام کرنا ہے ایک حدیث پاک سن لو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی 10 سال خدمت کی تھی تے میرے آقا فرماتے نے انس ایک دن بلایا انس جدو گھر جانا ہے تے کی کرنا ہے سونے کچھ نہیں کرتا بچے سن آپ نے فرمایا انس گھر وچ دینے تے جنی بار مرضی جانا ہے تے جا کے کی آکھنا ہے ہاں مینوں پتہ لگے تانوں گل سمجھ آ رہی میں کہنا میں اج یہو جہا موضوع بیان کراں اللہ کرے کچھ تے کچھ عمل شروع کر دئیے کئی بندے ایسے نے جنہ ایس جمعے تے آنا ہے تے پھر اگلے سال آنا ہے رمضان پھر رمضان آئے گا پھر کئی جمعے والے ہوندے نا کئی عید والے تے کئی رمضان دے جمعے تک محدود ہوندے نے مسلمان اسی ویکھیا رمضان دے جمعے تے جمعہ پڑھنا ہے جدوں رمضان گیا تے جمعے بھی نمازاں بھی گئیاں اللہ 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 ہدایت نصیب فرمائے جمعہ ہی ہے عید تو اگلے دن دیا جمعہ ہے وہ بھی وہ دی فرضیت بھی اونی ہے جنی اج اجر و ثواب اگرچہ اج زیادہ ہے لیکن فرضیت برابر ہی ہے توجہ فرمائیے ذرا نبی پاک فرماتے نے انس جدو گھر جانا ہے جنی وار بھی جانا ہے تے جا کے آکھنا ہے السلام علیکم حضرت انس نبی پاک دے یار نا عمل تو بعد پوچھ رہے تھے سونیو پھر ملے گا کی ہوئے گا کی یعنی جنتی لالچ ہے ثواب کتنا ہے آقا فرماتے نے اجر و ثواب تے ملے گا ہی لیکن تیرے سلام کہن دی وجہ تو اللہ تیرے گھر والے تے آسمان تو رحمتاں برکتاں دے دروازے ہی کھول دین گے
برکت ہوندیاں جے برکت آوے پر بے برکتی کیوں ہے؟ نہ نکل لگیا دعا پڑھنے نہ گھر آ لگیا. آقا فرماتے نبی پاک دی حدیث ہے میری گل نہیں جے. آقا فرماتے نے اگر جا کے سلام کرے گا اللہ رحمت برکتاں دے دروازے کھول دین گے. تے جنہ لوگاں نوں اس دعا دی سمجھ آئی ہے نا السلام علیکم ہے کی ہے آؤ ایک حدیث سن لو پھر میں اگلا عمل بیان کراں. میرے او تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک نبی پاک نو بھوک لگی ہے تے میرے آقا فرماندے نے میں اپنے یار ابو بکر کول جانا وا ہو سکتا ہے کوئی چیز پئی ہوئے تے کھا لواں. ادھر جناب میرے محبوب کرو نکلے ادھر سیدنا صدیق نو بھی کھان نو کرو کچھ نہیں ملیا اے بھی کرو نکلے تے اگے نبی پاک نو ملے. آقا فرماندے نے ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ سونے بھوک لگی سی میں تواڈے کول جا رہا سا متا کچھ ہوئے. آقا فرماندے نے یار میں تے تیرے وال آ رہا سا چلو جناب عمر دے دروازے تے چل لیا. ادھر عمر نو بھوک لگی ہے یہ بھی نکلے تے جناب تینوں یار مدینہ پاک دے بازار وچ اکٹھے ہو گئے. میرے آقا فرماندے نے عمر کدھر جا رہے ہیں؟ سونے تواڈے وال آ رہا سا بھوک لگی ہے. آقا فرماندے نے اسے بھوک دی وجہ تے اسی تیرے دروازے تے آ رہے سا. گل سنیا جے تیان نال. آقا فرماتے نے اچھا یار او میرا یار سعد انصاری کئی دفعہ مینوں آکھیا سونےو کدی میرے باغ جاؤ میں تہاڈیاں خدمتاں کراں گا آؤ نہ رل کے تینے یار سعد دے باغ چلنے سعد دے گھر چلنے. تو جو فرمائے میں گل نتیجے تے لے جاواں گا. میرے آقا نے نال لیا حضرت سعد دے دروازے تے پہنچے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے دروازے دے گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج کر کے سلام گیا. پھر میرے آقا ٹھہرے پھر دوسری بار میرے آقا فرماتے لے السلام علیکم یا اہل البیت گھر والےو تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون. میرے آقا پھر چپ کر گئے. تیسری بار میرے آقا نے پھر سلام کیتا. میرے آقا فرماندے نے انج لگدا ہے جے میں گھر وچ کوئی نہیں آؤ واپس چلیے. میرے آقا واپس پلٹے تے حضرت سعد نے دروازہ کھولیا تے آواز مار دی تھی فداکا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جا. سونےو آئے وی ہو تے واپس کیوں ٹر چلے ہو آئے وی ہو تے واپس کیوں جان لگے ہو؟ تو جو فرمایا جے نتیجہ آ گیا جے. حضرت سعد عرضہ کرتے نے پہ آقا فرماتے ہیں سعد میں 3 بار سلام کیتا ہے اگوں آواز نہیں آئی تے میں واپس چلا گیا وا. میری شریعت اجازت نہیں دیندی چوتھی دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا سلام کیتا جائے. تے حضرت سعد آندے نے سونےو میں پہلی دفعہ ہی سن لیا سی. ہن سنیا جے گل میں پہلی دفعہ ہی سن لیا سی. آقا فرماندے نے جواب کیوں نہیں ہو دتا؟ سونےو میں دتا ہے. آقا فرماندے نے سانو نہیں سنیا. حضرت سعد نے سونےو میں تانوں سنایا ہی کوئی نہیں میں تانوں سنایا ہی کوئی نہیں. میں آستہ جے گیا سی وعلیکم السلام. آقا فرماندے نے انج کیوں کیتا؟ سونےو میں 3 باری جواب دیتا ہے. آقا فرماتے نے سعد انج کیوں کیتا ہی؟ حضرت سعد آندے نے سونےو میں کیا نبیاں دے امام دروازے تے آئے نے میں آگیا امام الانبیاء دروازے تے آئے نے. سعد تیرے گھر والے واسطے سلامتی دیاں دعاواں ہو رہیاں نے میں تا ہولی ہولی جواب دیندا رہا وا. آمینہ دے لال سلام کہندے رہن میرے گھر والے واسطے سلامتی دیاں دعاواں کرتے رہن. سونےو میں تے دعا لین واسطے چپ رہا وا میں تے دعا لین واسطے آہستہ جواب دیندا رہا وا. آ جاؤ اندر تشریف لے آؤ. اور دنیا والے ہو میں جڑی بات عرض کرنا چاہتا سا جنہاں نو پتہ ہے سلام کی ہے جنہاں نو پتہ ہے دعا کتنی بڑی ہے آؤ سمجھو. اور دنیا کائنات دا کوئی تحفہ ایڈا قیمتی نہیں جنہ ایک مسلمان واسطے ایک مسلمان دا سلام قیمتی ہے. بڑیاں روایتاں بڑیاں حدیثاں اور بھی نے. بات سمجھ آئی؟ کر جانا ہے تے کی کرنا ہے؟
السلام علیکم ورحمت اللہ. تے ایک جناب ہور عمل سن لو، ہور عمل سن لو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کرانو قبرستان نہیں بنانا. کرانو قبرستان کی ہوندا ہے؟ آقا فرما صحیح مسلم دے الفاظ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلی علیہ. آقا فرماتے نے قبراں تے بیٹھنا بھی نہیں تے قبر تے نماز بھی. قبرستان دے وچ مسجد بنا دیو پھر بھی. گل سمجھ آ رہی تو حدیث پاک. ہن توجہ فرماؤ یہ دوسرا موضوع ہے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا. آقا فرماندے نے کرانو قبرستان نہیں بنانا. پھر اگے وضاحت فرمائی. میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ نفل گھر پڑھنے نے سنتا تے فرض. اسی نفل مسیتیں پڑھنے تے فرض کی خیال رات تراویاں مسیتیں پڑھیاں تے فجر دی نماز. اللہ 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 انج نہیں کرنا. نفل پڑھنے نے کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول سی. آپ فرض دی نماز دیا سنتاں دی کنی اہمیت ہے آپ گھر پڑھ کے آیا کرتے سے. نماز فرض پڑھ کے ذکر و اذکار کرنے کے بعد باقی نماز آپ گھر پڑھیا کرتے سن. رواج پیدا کرو نفل گھر پڑھنے نے. اے مسلمانوں دا گھر بنا دیو. مسلمانوں دا گھروں نکلنا گھر آنا. میں کئی جناب عمل جلدی دساں گا تو جو فرمائیے ذرا. نفل گھر پڑھنے نے. میں پچھلے جمعے کا دی سنائی سی کہ اج میں ضروری سنانا سمجھنا وا. میں ضروری سمجھنا میں سنا دیا کہ انج نفل گھر پڑھنے نے. جناب امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء دی مسجد دے نبوی چ نبی پاک دے پیچھے پڑھی تے گھر اندر مصلے تے کھڑے ہو گئے. نیند آندی ہے تے بیوی نو مصلے تے کھڑا کر دیتا. جدوں بیوی نو نیند اپنی بیٹی نو اٹھا کے مصلے تے کھڑا کر دیتا. بیٹیے ہن تے اللہ آسمان نے دنیا تے آئے نے. ہن تے رب آپ آوازاں دے رہے نے او میری رحمت دا دریا وگدا دریا وی بے بہا وگدا. میرے بوئے تے آگے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ لٹ لے جاؤ. میں معاف کرا نالے پاپیاں دے دل صاف کرا. میں معاف کرا نالے جنت دے ٹکٹ عطا کرا. جے تسی منگو نا انسان نہیں جے میں عطا نہ کرا رحمان نہیں. اللہ دی قسمیں باپ مسلے تے بیوی مسلے تے بیٹی مسلے اے نہیں جنہ دا گھر مسلح خالی نہیں رکھنا. اج کر کے نفل ہوتے پڑھنے نے سنتا ہوتے پڑھنی. یہ کئی مثالاں نے لیکن ٹائم تھوڑا ہے. ایک کام ہور کرنا ہے. گھراں دے اندر قرآن پاک نہیں پڑھنا جی. اچھا ماشاءاللہ پڑھنا ہے ماشاءاللہ. قرآن پاک پڑھنا ہے کہ بند کر کے کئی کپڑے چڑھا کے جدو کدے مٹی مٹی پئی اتو چاڑیا تے انج کر کے پکڑیا تے لے ایتھے پیارو تو جان تے تیرا رب جانے اسی نے جو گئی ہیں کی خیال ہے. قسم اللہ دی بڑی دنیا انج کر دے. پھڑیا تے چومیا تے چوم کے رکھ دیتا. میں تھوڑے سامنے چومیا. میں یہ نہیں کہتا چومنا نہیں چاہیے. رب دی کلام چومی ہے کہ نہیں ہے. ویڈیو پڑھ رہی میں چوم لیا قرآن پاک لیکن چوم کے اتنے رکھ دیتا ہے. وہ کیڑی ماں ہے جیڑی صبح تو لے کے شام تک پتر نو چومے بچے نو چومے جا کے دودھ میں نہیں پیوں دی مرنا تے مر جاؤ. ماں کا دی ماں ہے کادی محبت ہے. وہ قرآن پاک نال تیری کادی محبت ہے. چوم کے رکھ دینا تے پڑھتا ایک لفظ بھی نہیں. قرآن پاک پڑھنا ہے. یہ قرآن پاک گھر نہیں پڑھیا جاندہ اللہ دی قسم ہے قبرستان تو بھی برائی.
جے قرآن پاک کر تلاوت نہیں ہوندی برباد ہو گیا یہ کر اے مسلمانہ دا کر نہیں ہو رہ گیا کیونکہ میں دسنا چاہنا مسلمانوں اپنے قرآن اسلامی کیویں بنانا ہے جے قرآن پاک دیاں تلاوتاں بند ہو گئیاں نے پھر ایویں سمجھ لا اے گھر مسلمانہ دا نہیں رہ گیا اے اسلامی گھر نہیں رہ گیا اے رحمت دا مرکز نہیں رہ گیا اے برکت دا مرکز نہیں رہ گیا چک لیاں گئیاں رحمتاں اٹھا لیاں گئیاں برکتاں میرے وال توجہ کرے آجے جنہ پڑھیا اج پڑھیا میرے اور تو آڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اج پڑھدے سن نبی پاک دا ایک یار ادھی رات دا ٹائم ہے میرے ول توجہ کرے اج ادھی رات دا ٹائم ہے نام انہاں دا حضرت اسید بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھی رات دا ٹائم ہے اج کر کے اللہ پاک دا قرآن کھولیا تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتی جاندے نے قریب انہاں دا بیٹا یحییٰ لیٹیا ہویا قریب ہی جناب گھوڑا بدا ہویا انہاں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں تھوڑی دیر گزری ہے اے گھوڑا بدکن لگ پیندا ہے گھوڑا حرکت کر لگ پیندا ہے ہلن لگ پیندا ہے اے قرآن پاک دی تلاوت بند کر دیندے نے گھوڑا رک جاندا تھوڑی دیر دے بعد جدوں قرآن پاک دوبارہ پڑھدے نے گھوڑا پھر حرکت کرنا شروع کر دیندا اسی طرح 3 دفعہ ہویا تے نبی پاک دے یار نے قرآن پاک بند کیتا اپنے بیٹے نو اٹھان واسطے چلے گئے اچانک نگاہ اٹھی آسمان تے ڈولی نماز چل مل کر دی ہوئی روشنی والی آسمان وال اٹھ گئی اے ویندے نے دن چڑھیا تے نبی پاک کول آ گئے نبی پاک دے یار آگے عرض کردے نے محبوب جی رات دا ٹائم سی میں قرآن پاک پڑھدا پیا سا میں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردا سا اس طرح گھوڑا حرکت جایا میں ڈر گیا کتے میرے بیٹے یحییٰ دے پاؤں نہ رکھ دے سونیوں میں بعد وچ کی وے گیا آسمان والے جے ستارے نما کو چیز اٹھی ہے آقا فرماتے نے والذی نفسی بیدی اس شاید مینوں قسم ہے اس یاد دی جتے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے اور تو قرآن پاک پڑھدا سے اپنے گھر وچ بیٹھ کے تو قرآن پاک پڑھدا سے اللہ دے پاک باز ملائکہ تیرا قرآن سنن واسطے زمین تے آ گئے سن جے تو قرآن پڑھدا رہندا جے تو قرآن دی تلاوت بند نہ کردا آسمان تو اینے فرشتے زمین تے آ جاندے کہ دن چڑھدا مدینے والے اپنی اکھاں نال رب دے فرشتیاں دا دیدار کر لیندے گل سمجھ آ رہی ہے بھائی ادھی رات قرآن پڑھے مومن میں جڑی بات عرض کر رہا گھر وچ میرے ول توجہ رکھو قرآن اسلامی کیویں بنانا ادھی رات بندہ گھر اندر قرآن پڑھے مومن مسلمان قرآن دیاں تلاوتاں کرے اللہ دی قسم ہوئے آسمان تو فرشتے آ جاندے نہیں آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہو جاندا ہے اپنے قرآن اسلامی بناؤ گھر اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنیاں گھر اندر کی کرنا ہے بھائی قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنیاں نے قرآن پاک دیاں ایک اسلامی گھر دی گل کر رہے ہیں مسلمان دے گھر دی گل تے ساڈی حالت کی ہے ساڈی حالت کی ہے میں شاید اگے واقعہ سنایا کہ نہیں سعودیہ دے ایک قاری صاحب انہاں دے مقتدیاں نے نا افطاری کروائی کی کیتا دعوت کی تھی دعوت قاری صاحب دی دعوت کی تھی تے دعوت کر لئی نا جدوں قاری صاحب نو کھانا کھوایا وہ خدمت کی تھی قاری صاحب گھر چلے گئے تے بعد انہاں نو پیسیاں دی ضرورت پئی انہاں الماری کھولی وچ پیسے کوئی نہیں ہاں گل مولوی اپنا کام مکھا گیا ہے تے اچھا ہن کریے کی اچھا چلو ہو سکتا ہے واپس کر دے ضرورت ہوئے اینی گل کی پورا سال مولوی صاحب نو نہ پوچھیا نہ بلایا نہ کھانا کھوایا مولویوں دی نظر چور بن گیا سی کیویں چنگا سمجھدے کہن لگے ٹھیک ہے سال تو بعد دوویں جی بیٹھے نے میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں بھئی مولوی صاحب نے پورا سال اسی بلایا نہیں وہ آیا نہیں تے مولوی صاحب دی دعوت کریے
تے نالے احساس تے دوائی ہے جی سانو پتہ لگ گیا تسی کی کرتوت کی تھی. مولوی صاحب نو بلایا کھانا کھوا کے اندر مولوی صاحب قاری صاحب حضرت صاحب اسی تہاڈی کنی عزت کرنے ہاں جی بڑی کردے ہو کنا احترام کرنے جی بڑا کردے ہو کنیاں تانوں تہاڈی دعوت جی کرنے ہو تہاڈیاں خدمتاں کردے ہو تے ساڈے نال تسی کیڑا کم کیتا ہے کی ہویا ہے قاری صاحب تسی جاندیاں ساڈے پیسے بھی کڈ کے لے گئے ہو تسی جاندیاں ساڈے جناب پیسے الماری چوں بھی لے گئے ہو. اینی گل سنی تے رب دا ولی رون لگ پیا. اے قرآن دے قاری دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے اے رون لگ پیا تے بندہ بول کے آندا قاری صاحب نہ روو اسی تانوں نہ تھانے دیاں گے نہ پولیس نوں فون کران گے نہ لوگ اکٹھے کران گے بس تسی تانوں ضرورت سی لے گئے ہو بس اتنا دسنا سی کہ تسی ساڈے پیسے لے گئے تے سانوں پتہ لگ گیا. قاری صاحب آندے نے نہیں او قرآن پاک تے لے کے آؤ نا او اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک لے کے آؤ نا. انج کر کے قرآن پاک لے کے آئے تے قاری قرآن انج قرآن پاک کھولیا وچ انہاں دے ریال پے نے وچ انہاں دے پیسے پے نے. قاری ڈھائی مار کے رو پیندا کہن لگا او گھر والے سن لو رومدا اس واسطے نہیں کہ جناب تسی میرے تے چوری دا الزام لایا روندا اس واسطے نہیں کہ تسی مینوں چور آ گیا روندا اس واسطے پورا سال ہی گزر گیا تے تسی رب دا قرآن نہیں کھولیا روندا اس واسطے پورا سال گزر گیا جے قرآن پاک کھول دے تے پیسے مل جاندے. کہنے لگے میں بیٹھا سا اج کر کے آندی آئی الماری کھلی پیسے گر گئے سن میں اٹھا کے تے قرآن پاک چ رکھ دیتے مینوں یقین سی مگر پڑھو گے تے قرآن کھولو گے یا عشاء پڑھو گے تے قرآن کھولو گے نہیں تے فجر تو بعد قرآن کھولو گے تے پیسے مل جان گے. او سونےو ساڈیاں حالتاں تے نے نا ساڈیاں حالتاں تے اللہ پاک دی قسم تے سعودیہ دی گل ہے نا ساڈے چوک آدم دے بہت بڑے عالم چوک منڈے دے مولانا عبد القادر اوان صاحب انہاں مینوں خود گل سنائی تواڈے قاری صاحب جانتے نے مولانا نو کہن لگے کہ میں جس مسجد جنم جمعہ پڑھاندا سا نا میں قرآن پاک دا مطالعہ کرتا تفسیر دا تے او مدرسہ سی مدرسے دے کو پیسے دینے واسطے آیا 5000 یا جنی بھی رقم تے کہنے لگے میں قرآن پاک وچ رکھ دیتے تے رکھ بھی پہلے صفحے تے دیتے کہ میں نا بعد جمعہ پڑھا لوں. کہنے لگے میں 2 سال دے بعد آ کے تفسیر کھولی اللہ دی قسم او پیسے اونجی پیسے نے دا مطلب ہے کسی بندے نے قرآن پاک کھولے. ہائے ہائے قرآن پاک گھر اگر افراد 5 نے تے قرآن پاک 6 نے تے کھولدا ایک بھی نہیں کھولدا تے گھر کنا دا ہے بولو نا یار اے اسلامی گھر ہے نا اسلامی گھر میرا موضوع گھرانو اسلامی بناؤ اور جدے گھر سال سال قرآن پاک نہ کھلے وہ اسلامی گھر بولتے چھڈو حق دی گل کر دیو اللہ مالک کچھ نہیں ہوتا کیا دیو جدے اندر سال بھی قرآن پاک نہیں پڑھیا جاتا وہ اسلامی گھر جدے اندر ایک نماز جناب بی بی نہیں پڑھتی نفل نہیں پڑھے جاندے سنتاں نہیں پڑھیاں جاندیاں وہ اسلامی گھر جدے گھر تے کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ کدی بھی نہیں پڑھی گئی وہ اسلامی گھر ناراض نہ ہو یاد ہے اللہ دی قسم ہے جڑے عمل میں دس رہا کر کے دیکھو رحمتاں برکتاں آ جان گیاں اللہ راضی ہو جائے گا. اے بے برکتی کیوں ہے ہر بندہ کہتا ہے مولوی صاحب بڑی بے برکتی ہے لاکھ کمانے ہیں پھر بھی پوری نہیں پئی 2 لاکھ کمانے ہیں مہنگائی واقعہ بڑی ہے بے برکتی دی وجہ تو مہنگائی آئی ہے یہ بے برکتی کی شکل چ مہنگائی آئی ہے کیونکہ نہ جناب گھر جان کی دعا نہ گھروں نکلن کی دعا نہ کوئی نفل کا اہتمام نہ قرآن پاک کی تلاوت نہ نماز پڑھی جا رہی ہے گھر تے قبرستان بنے پے بلکہ قبرستان بھی نہیں اتنے تو پھر بھی جمعرات جا کے کوئی نہ کوئی اپنے انداز نہ فاتحہ پڑھ لینا کوئی محرم میں جا کے مٹی لا دینا کچھ نہ کچھ پڑھ دینا ایک گھر قبرستانہ تو بھی گئے گزرے نے جتنے کچھ عبادت نہیں ہو رہی. آؤ لوگوں خدا دا
واسطہ ہے گھرانو اسلامی بنا لو گھرانو مسلمانہ والا بنا لو ایک عمل ہو رہے ایک عمل ہور کرنا ہے جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا او اے او گھر دے سربراہاں واسطے جیڑا بندہ جیڑے بندے دا بندہ سمجھدا میرا گھر مسلمان دا گھر ہے میرا گھر اسلامی گھر ہے او دے سربراہ نو غیرت مند ہونا چاہیے بڑے عمل چھڈے نے بڑی ضروری گل سی ٹائم پورا ہو گیا میں کیا میں ضرور دسنا ہے اسلامی گھر دا مرد جیڑا سربراہ ہے انہوں کی ہونا چاہیے غیرت مند میں تمہیں گل دساں جس گھر وچ نفل بھی پڑھے جاندے ہون فرض بھی پڑھے جاندے ہون سنتاں بھی پڑھیاں جاندیاں ہون گھروں نکلن دی دعا بھی پڑھی جاندی ہوئے گھر آن دی دعا بھی پڑھی جاندی ہوئے سون لگے آیت الکرسی دعاواں پڑھیاں جاندیاں ہون دیوا بجا کے ستا جائے بستر نو چاڑ کے ستا جائے جڑیاں گلاں میں رہن دتیاں میں دس لگیا اے جڑے گھر گھر سویرے اٹھ کے دعا پڑھی جائے اٹھن دی سارا کم کیتا جائے تلاوتاں کیتیاں جان تے گھر بے غیرتاں دا ہوئے تے سارے کم کسے کھاتے دے نہیں اے میں نے جے کہندا حدیث مصطفیٰ جے بندہ کردہ سربراہ دیوس ہوئے تے اے عبادتہ بھی کسے کھاتے دیں اس واسطے میں ضروری سمجھنا تو جو فرمائیے ایک مسلمان دا گھر ایک اسلامی گھر غیرت مند گھرانہ ہونا چاہیے تو انہوں پتہ ہے کنی غیرت مند ہونا چاہیے کنی غیرت مند ہونا چاہیے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ تو آڈے گھر وچ انج کر کے نگاہ اٹھا کے دیکھے نا او دی اکھ کر دیو تو آڈے دے کوئی فدیہ ہی نہیں کوئی عدیت نہیں او دی کی کر دیو شریعت نے کہی ہے اکھ دی قیمت بہت ہے جیڑا بندہ صرف اکھ کر کے دیکھے تو آڈے گھر والو او دی کی کرو اکھ کر دیو اسلام غیرت دا نام دے اے دین غیرت دا نام ہے غیرت مند ہونا چاہیے گھر دے سربراہ نو کم از کم اینی کی غیرت ہونی چاہیے اینی کی غیرت جوان بیٹی ہے موبائل کولے تے جناب او دا کمرہ بھی الگ ہے او ساری رات فون کیتی جاتی ہے نہ باپ پوچھ سکتا ہے نہ بڑا بھائی پوچھ سکتا ہے باپ جناب مسجد جا کے تہجد پڑھ رہا ہے بیٹا بیٹھک دی کنڈی لا کے تہجد پڑھ رہا ہے بیٹی تے بہن غیراں نال گلاں کر رہی ہے کیوں نہیں پوچھدا بیٹی اے موبائل کنے دتا ہے میں جو نہیں لے کے دتا اے موبائل کتھوں آیا اے دے وچ لوڈ کتھوں آیا اینو پیکج کنے لا کے دتا ہے رات وکھریاں میں تیرے کمرے چوں گلاں دی آواز آ رہی ہے بیٹی دے نال گل کرنی ہے یہ پوچھ نہیں سکتا نہ پڑھ تہجد نہ کرتے قرآن پاک دی تلاوت پھر تو دیوس ہو چکے ہیں میرے جملے سخت ہون گے معذرت دے نال پر شریعت دی گل ہے حق دی گل ہے اللہ ذو الجلال دی قسم ہے جے غیرت کوئی نہیں تے عبادت بھی کوئی نہیں غیرت مند بن جاؤ ایڈے غیرت مند بن جاؤ بیٹی کول موبائل آیا تے پوچھو کتھوں آیا اپنی بیوی تے جناب کنٹرول کرو انہوں کہ میں نہیں جاندا تو میرے تو زیادہ خیال کرنے والی بیوی نو کہہ دے میں نہ ویکھاں میری بیٹی کو موبائل ہوئے میں نہ ویکھاں ہاں ہاں ضرورت پڑ دیئے وہ مطالعہ کر دیئے موبائل دی ضرورت پہ جاندی ہے تے ماں کول پہ ماں موبائل دا خیال کرے تھوڑی جی حرکت ہوئے تے باپ نو دسے تیری بیٹی دی اے حرکت نظر آئی کنٹرول انج نہ ہوئے جناب تاند نہیں تانی بھی کرتے ماں آپ نال رل جان ساریاں دی گل نہیں کرتا پردے پاندیاں پاندیاں پردے پاندیاں پاندیاں پتہ ادو لگتا ہے اپنا دوپٹہ بھی داغدار ہو جاتا ہے تے خامد سر اٹھان دے قابل نہیں رہتا انج نہیں کرنا غیرت مند بننا اسلامی گھر دا بندہ جڑا سربراہ ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے غیرت مند جیڑا بندہ آیا دروازہ کھولیا انہوں کیا آ جا سیدھا اندر کیوں آ جا بھائی اندر تو بیٹھک وچ بیٹھنا ہے اندر نہیں آنا تو کون ہے میرے اندر آن والا کی خیال ہے اے جی میرا بڑا میرا کلاس فیلو یار ہے اندر جوان بہنا بیٹھی ہیں اے جناب سیدھا باہ تو پکڑ کے اپنے بیٹھ اپنی بہنوں کے سامنے جا کے بٹھا دیتا ہے تے باپ تو جد پڑھنے واسطے گیا ہے اب بات ٹھیک ہے کہ نہیں یہ دیوس کہتے جے اے کم نہیں کرنا اسلامی گھر کدی بے غیرت نہیں ہو سکتا غیرت مند ہوتا ہے اور یاد رکھو رب دی زمین تے جینا بھی غیرت مند تھا مرنا بھی غیرت مند تھا
عورت بھی غیرت مند تھی, صدقہ و خیرات بھی غیرت مند تھا. جس کے اندر غیرت نہیں وہ کوئی عبادت نہیں, کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. نوجوانوں, بزرگوں, میرے بھائیوں, اگرچہ میرے جملے شاید سخت نے لیکن حقیقت مبنی ہے. غیرت مند بنو, یاریاں رکھو, تعلقات رکھو, دکانداری تک رکھو, بیٹھک تک رکھو, باہر تک رکھو. اپنی جوان بیٹی دیکھو, اپنی جوان بیوی دیکھو, اسے غیر محرم لے آگے بٹھانا نہیں بٹھانا. اتنے کئی آدھے رہے میرا نمبر کدی بند ہوتا ہے, میری بیگم دل ہے, بلے ہو تیرے حاجی صاحب. غیرت مند تے غیرت پتا کنی کو ہوئے, غیرت پتا کنی کو ہوئے. یہ مثال سن لو پھر گل دسیا جی. غیرت اینی کو ہونی چاہیے میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا دے کول ایک نبی دا یار آیا, سونےو میں شادی کرنا چاہنا وا, سونےو میں نکاح کرنا چاہنا وا. او تہاڈا فلاں یار او دی بیٹی جوان ہے کہ میرا نکاح میریاں سفارشاں رشتے دیاں سفارشاں کر دیو. آقا فرماندے نے سفارشاں بعد وچ کراں گا, رشتے دی گل بعد وچ چلاواں گا, پہلے اے دس او ویکھی ہے کہ نہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ دے نہیں ویکھی. آقا فرماندے نے نکاح دی غرض نال ایک واری جا کے دے گیا تے نبی پاک دا یار چلا جاندا ہے. اے نبی پاک دے صحابی دی بیٹی نو ویکھن واسطے اے باپ تے بیٹی اپنے باغ تے اپنے کھیتاں اندر کام کر رہے نے. اے کھیتاں دے اندر بھی نکاح کیتا ہویا ہے, انہیں جناب پردہ کیتا ہویا. حضرت مغیرہ ویکھنا چاہندے نے پر نہیں ویکھ سکدے, ویکھنا چاہندے نے کھیتاں وچ بھی لک چھپ کے نہیں ویکھ سکے. تو نبی پاک دا ڈر ایک گھر چلے گئے, باپ تے بیٹی. حضرت مغیرہ بھی پیچھے چلے گئے. جدوں پیچھے جاندے نے نا دروازے اگے جا کے کھڑے ہو گئے. ہن بڑے پریشان نے, میں کی کراں, میں کیویں دروازہ کھٹکھٹاواں. ہن دروازہ کھٹکھٹایا تے اے جناب نبی دا صحابی باہر آیا. مغیرہ کیویں آیا, غیرت ویکھیا جے, مغیرہ کیویں آیا تے مغیرہ چپ بھی کی کہے میں تھوڑی بیٹی ویکھنا چاہنا ہے. بڑی جرت دی گل سی. پھر پوچھیا کہنے لگے سیدھی سیدھی گل دس. تے صحابہ گل کرتے سن سیدھی سیدھی وڑ پاک نے کہ سیدھی آ کے دی سیدھی ہوئے گی. سیدھی گل ہے میں تہاڈی بیٹی نو ویکھنا چاہنا وا, میں تہاڈی بیٹی نو. انہوں نے کہا میری بیٹی نو انج نہیں آکھیا, تو تے اوے رضی اللہ عنہم ورضوان. آجا دروازہ کھلا ہے, چونکہ تو رب تے راضی, رب تیرے تے راضی, تو جناب تیری عظمت بڑی ہے. آجا 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 دروازہ کھل گیا. کہنے لگے اے کیڑی گل کیتی ہے تے نال ہی مغیرہ دے او یار میں اپنی مرضی نال نہیں آمنہ دے لال دی مرضی نال ویکھنا چاہنا وا. نبی پاک دا یار اجے چوپے تے اے دی بیٹی نے گل سنی. ابا جی کی گل اے مغیرہ آئے نے یہ تانوں ویکھنا چاہندے نے. تے کہن لگی کیوں کی جرت ہے مینوں ویکھ لین. اگے نہیں نبی پاک نے بھیجیا تے بیٹی بول کے آندی ہے مغیرہ مینوں ویکھنا چاہنا ہے. ہاں ہاں میں تینوں ویکھنا چاہنا ہے. اے مغیرہ اپنی مرضی نال ویکھنا چاہنا ہے یا آمنہ دے لال دے حکم نال ویکھنا چاہنا ہے. حضرت مغیرہ آندے نے بی بی میری کی مجال ہے, میں اپنی مرضی نال تکا, میں آمنہ دے لال دے حکم نال آیا وا. تے بی بی آندی ہے مغیرہ قسم چک, مغیرہ قسم اٹھا. مغیرہ دے بی بی مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اپنی مرضی نال نہیں آیا, مینوں آمنہ دے لال نے بھیجیا. انج کر کے دروازہ کھولیا, چہرے تو نقاب اتاریا تے روندیاں روندیاں آندی ہے سونیا میری عزت قربان تہاڈی حدیث پاک تو, میرا پردہ قربان تہاڈے فرمان پاک تو. اللہ اکبر کبیرہ. چہرہ دکھا کے آندی ہے مغیرہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے نبی پاک دا آرڈر نہ ہوندا میں کدی بھی اپنا چہرہ نہ دکھاندی, جے نبی پاک دی حدیث نہ سناندا میں کدی بھی اپنا چہرہ نہ دکھاندی. شور کوٹ والےو غیرت مند لوگو, ایسا غیرت مند لوگ ایسا سلامی کر جنہاں نے جناب نبی پاک دی حدیث سنے بغیر اپنا چہرہ بھی دکھایا. پتہ لگا مسلمان دا گھر غیرت مند ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
اسی 11 بیلیاں دے پیچھے 11 بیلیاں دے نال اتھوں تک پہنچ گئے ہاں، غیرت ختم، عبادت ختم، عقیدہ ختم، انج نہیں کرنا۔ او سونےو اپنے آپ نو سنبھالو، اپنے آپ تے کنٹرول کرو۔ جی مولوی جی باقی انج کردے نے، فلانا انج کردا، اسی اے معاشرہ ہی انج دا، معاشرہ واقعی بڑا فتن ہے، معاشرہ واقعی خطرناک ہے، حالات پہلے والے نہیں، لیکن یار ایمان تے ہے نا، ایمان تے کنٹرول کرو۔ سنو دا جملے میں کی کہہ رہا ہاں، میں اج کل انج کیا کرنا وا، میں کہنا تو اپنا آپ سنبھالی چل، اپنے آپ نو سنبھال، دنیا نو چھڈ، تو اپنا آپ سنبھالی چل، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی چل، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، ایک وار حیاتی رب دیندا، جملہ سنیا جے، ایک وار حیاتی رب دیندا، ایک وار حیاتی رب دیندا، اس زندگی دا کوئی وسا کوئی نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی چل، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، اے دنیا مطلب داراں دی، اے دنیا مطلب داراں دی، اے زندگی چار دیواراں دی، اے زندگی چار دیواراں دی، دے چھوڑ خوشامد یاراں دی، دے چھوڑ خوشامد یاراں دی، جن لوڑا حق دارا کوئی نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی چل، تو اپنا آپ سنبھالی چل، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں۔ اگلا جملہ سنیا جے، اگلا جملہ سنیا جے، گھراں نو اسلامی بناؤ، تے پھر جے نہیں بناؤ گے تو ہوئے گا کہ تو جو فرمایا جے، جدو کیتا قبر چ ڈیرا ہے، جدو کیتا قبر چ ڈیرا ہے، متا ہو سی یار ہنیرا ہے، اور جدو کیتا قبر چ ڈیرا ہے، متا ہو سی یار ہنیرا ہے، عملہ دا دیوا بالی چل، عملہ دا دیوا بالی چل، عملہ دے باج بچا کوئی نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی چل، تو اپنا آپ سنبھالی چل، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، میری گل نو یار بلاوی نا، اے جڑیاں گلاں جمعے وچ کیتیاں نے، میری گل نو یار بلاوی نا، انہیں ضائع عمر لگاوی نا، انہیں ضائع عمر لگاوی نا، دے غفلت چھوڑ سیاڑا بن، او دے غفلت چھوڑ سیاڑا بن، دے غفلت چھوڑ سیاڑا بن، گیا اے تو مڑ کوئی آیا نہیں، او گیا اے تو مڑ کوئی آیا نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی چل، دنیا وچ یار وفا کوئی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔